پریز دی لارڈ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس سے پیشتر کہ میں آج کے اس چیپٹر کا آغاز کروں، چیپٹر نمبر 13، میں آپ کو یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ جس طور سے خدا نے اپنے خادم بلیک ویسٹن کو استعمال کیا ہے، جس طور سے خدا نے بڑی یہ سادہ سے مطالعے کے لیے مجھے استعمال کیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طور سے آپ فیڈ بیک دیتے ہیں، جس طور سے آپ شیئر کرنے والے ہیں، پیغامات کو شیئر کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پیغام کے اس 13ویں باب کو آپ شیئر کر کے بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ ہمارے آج کے چیپٹر کا حیرت سے بڑھ کر حیران کن کے 13ویں چیپٹر کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو اس پیغام کا ٹائٹل ہے عمدہ ہمدردی۔ خداوند یسوع لوگوں تک پہنچ کر کلام خدا کی قدرت کا بیان کرتے، کئی بار تو صرف ایک شخص تک پہنچ کر خدا کی بادشاہی کے کلام کا بیان کیا گیا، اور دوسرے واقعے میں خداوند یسوع بہت سے لوگوں ایک بڑی بھیڑ سے کلام کرتے دکھائی دیے۔ بائبل مقدس واضح طور پر مخصوص لوگوں کا بیان کرتی ہے جن کا تذکرہ یسوع کے ساتھ ہونے والے واقعات میں ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کو لکھے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عالمگیر سطح پر نرسنگا پھونکا جائے کہ یسوع کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ لکھا گیا ہے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ انجیل مقدس کے لکھے جانے کا ایک مقصد تھا، لکھنے والوں میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی تھیں۔ یسوع ہمارے خداوند نے اور بہت سے لوگوں میں منادی کی اور معجزات دکھائے، لیکن وہ اناجیل اربعہ میں شامل نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع کی مدد طلب کی۔ ایک موقع پر ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع کے ساتھ تھی، وہ تھک ہار کر مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے، انہیں بھوک لگی، چنانچہ خداوند یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور مچھلیوں کو بھی برکت دی۔ اس طرح خوراک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مردوں کی بڑی تعداد نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ خداوند یسوع نے لوگوں کی اس بھیڑ سے شفقت اور ترس کا اظہار کیا۔ اس ترس اور ہمدردی کا کیا مطلب ہے؟ ویبسٹر ویب سائٹ ہماری ہمدردی اور ترس کی ہمارے لیے اس طور سے تعریف کرتی ہے کہ کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جو بیمار، بھوکا اور مصیبت میں ہو۔ ویکیپیڈیا سائٹ لاطینی زبان میں ہمدردی کے لفظ کے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تعاون کرنا، اور سادہ الفاظ میں شفقت اور ہمدردی وہ محبت ہے جو محسوس ہوتی ہے، وہ محبت جو لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے وقت کام کرتی ہے۔ ہمدردی انسان کو جذباتی بنا دیتی ہے۔ جب کوئی محتاج شخص نظر آئے تو ایک شخص، ہمدرد شخص، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کی طرف جاتا ہے۔ پالوس بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی 14ویں آیت۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ عظیم انسان تو اپنے کام کی انجام دہی کے لیے ہجوم سے گریز کرتے، وہ تنہائی میں کام کرنے کو ترجیح دیتے۔ ایسے مذہبی احکامات بھی آئے جن کے سبب زیادہ مقدس زندگی ایک معاشرہ میں بسر کرنے کے بجائے بہتوں نے زیادہ مقدس ہونے کے لیے معاشرہ سے دور صحرا کا رخ کیا۔ پر یہ سب سے زیادہ تھکا دینے والی بات اور کاموں میں سے ایک ہے کہ جب آپ لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں جس میں لوگ بھی آپ سے کچھ توقع کرتے ہوں۔ خداوند یسوع کے پاس آنے والی اس بھیڑ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ سب حیرت زدہ تھے۔ وہ سب جو خداوند یسوع نے ان کے سامنے کیا، انہوں نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی سنا۔ ایک اور بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ متی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان کا حیرت زدہ ہونا یقینی تھا، کیونکہ ایک یا دو فرد نہیں بلکہ سینکڑوں، درجنوں اور سینکڑوں افراد صحتیاب ہوئے تھے۔
یہ کوئی چھوٹا گروپ یا چند افراد پر مشتمل کوئی جماعت نہیں، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی ایک بہت بڑی بھیڑ تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اس بھیڑ میں شامل تھے۔ وہ نا امید لوگ تھے، لیکن اس دنیا کے مہربان ڈاکٹر کا علاج نہیں کر سکے، ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر سکے۔ بھیڑ کے لوگ تو اندھے، بہرے، اپاہج اور بہت سی دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے۔ کوئی بھی یسوع سے زیادہ قریب تر نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ آئے اور یسوع نے انہیں شفا بخشی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع سے شفا پانے والوں کے تمام دستاویزی ثبوت انفرادی طور پر اکٹھے کیے جائیں تو نیا عہد نامہ کس قدر زیادہ ضخیم ہوتا؟ اور یہی بات یوحنا نے واضح کی، اور اس طور سے واضح کی ہے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے۔ اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ یوحنا اس بات کا بیان کرتے ہیں 21ویں باب کی 25ویں آیت میں۔ ایک دفعہ ایک زبردست ہجوم یسوع ہمارے خداوند کے ساتھ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کیا کیا؟ یسوع نے ان سب کو اچھا کر دیا۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسا کبھی نہیں کہا کہ آسان اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں والے لوگوں کو میرے پاس لائیں اور بڑی بیماریوں والے لوگوں کو پاس مت آنے دو۔ اور نہ ہی یہ بات ہمیں یسوع اپنے شافی کی خدمت میں نظر آتی ہے کہ کبھی کسی بیمار کو بعد میں یا دوبارہ آنے کا کہا ہو۔ اس سے قطع نظر وہ آپ خود بدنی طور پر سفر کرتے کرتے کتنا تھک جاتے، پر خداوند یسوع نے ان سب کو شفا دی۔ اس تعلق سے متی نے یسایہ نبی کے ایک حوالہ کا استعمال کیا، جہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجائے گا، جب تک انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ ان ایام میں جدید طبی خدمات دستیاب نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت قدیم انداز میں پریکٹس کی۔ خداوند یسوع نے بھیڑ کے لوگوں کو مایوسی کی حالت میں دیکھا، ایسے ٹوٹے دلوں کے طور پر جو لاچاری کے ساتھ ساتھ نا امیدی کی زندگی بسر کرنے، اور ایسی بھیڑ کے طور پر جن کا چرواہا نہ ہو دیکھا۔ مسیح قائرین اکثر بائبل مقدس کا مطالعہ میں نظر انداز کر جاتے ہیں، یا اپنی شخصی مطالعاتی بصیرت کی کمی کے سبب انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یسوع شافی نے یہاں تک کہ ایک ہمسایہ ملک شام سے لوگوں کو شفا بخشی، جیسا کہ انجیل مقدس 4 باب کی 24 میں ذکر آیا ہے، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اوپر بیان کیے گئے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ غیر قوم تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے بہت دور دراز کا سفر کیا۔ یہ بات نہایت حیران کن اور آج کل کی سست کلیسیاؤں اور خادموں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مواصلات کے جدید ذرائع دستیاب نہ ہونے کے باوجود خدا کا کلام ان شہروں، صوبوں اور بہت سے ممالک میں کس طرح تیزی سے پھیل گیا، اور یہ سب شخصی منادی کے سبب تھا۔